میزبان محمد یامین صدیقی، فار ایور میڈیا ہاؤس میں آج کے مہمان ہیں جناب سید اعجاز حسین گیلانی۔ گیلانی صاحب صحافت اور تعلقات عامہ کے میدان میں مہارت رکھتے ہیں۔ ایک عرصہ ان میدان میں انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں۔ پاکستان میں نوائے وقت گروپ سے وابستہ رہے۔ گزشتہ دنوں انہیں بیرون ملک کینیڈا جانے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے اس معاشرے کو اور پاکستان کے معاشرے کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ ناظرین کی دلچسپی اور معلومات کے لیے انہیں اسٹوڈیو میں مدعو کیا گیا ہے۔ اب ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ میں سب سے پہلے اس سوال سے آغاز کروں گا کہ پاکستان میں جو آپ نے صحافت کی اور تعلقات عامہ کے سلسلے میں جو خدمات سر انجام دی، بیرون ملک وہاں کی صحافت اور تعلقات عامہ کا جو انداز ہے وہ کیا ہے؟ شکریہ یامین صدیقی صاحب۔ میں فار ایور میڈیا ہاؤس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہاں بلایا اور مجھے اظہار خیال کی دعوت دی۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو میں نے یہاں لکھنا شروع کیا اپنے زمانہ طالب علمی سے، تو اس سے میں نے آگے بڑھتے ہوئے پھر میں نے مختلف جو بڑے اخبارات ہیں ان میں نے اپنے آرٹیکل اور اپنے مضامین جو ہیں وہ بھجوائے ہیں اور الحمدللہ وہ چھپے ہیں۔ اس کے بعد پھر لاہور میں مجھے موقع ملا یہاں کے علامہ اقبال میڈیکل کالج اور جناح ہاسپٹل میں بطور افسر تعلقات عامہ اور میڈیا کوآرڈینیٹر۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایکسپیرینس تھا، بڑا ایک رچ قسم کا وہاں پہ ہم نے سرگرمیاں جو ہیں ان کو آرگنائز کیا اور پھر امیج بلڈنگ کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ وہاں ایک کئی سال تک جو ہے کام کیا۔ پھر اس کے بعد میں نوائے وقت گروپ سے وابستہ ہوا، وہاں ایز اے فیچر رائٹر اور سب ایڈیٹر کام کیا۔ تو وہ بھی ایک بہت اچھی ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ ہوا۔ تو پھر اسی اپنے تجربے کو لے کے جب مجھے کچھ سال پہلے کینیڈا جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں اس بات کی کمی تھی، کمیونٹی کام کر رہی تھی اور وہاں فنکشن ہو رہے تھے اور لیکن ان کی جو تھی وہ کوریج نہیں، مین جو اسٹریم لائن میڈیا ہے، اس کے علاوہ جو ایتھنک میڈیا ہے اس میں بالکل ان کی نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو میں اس بارے میں پھر میرا تجربہ جو تھا میں نے کوشش کی اور وہاں ٹائم نکالنا خاصا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ میری ٹریننگ ہوئی تھی اور میں نے الحمدللہ پھر وہاں اردو کا جو اخبار تھا وہ شروع کیا، جو کمیونٹی گیدرنگز ہو رہی تھیں، جو اچھے کام ہو رہے تھے ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے میں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور یہ سلسلہ کئی سال تک چلا۔ پھر جو لوکل میڈیا تھا اس کے ساتھ میرا رابطہ تھا، جب بھی کوئی ایسا موقع آتا تھا کہ ان کو پاکستانی کمیونٹی کی کوئی گیدرنگ ہو رہی ہے، کوئی فنکشن ہو رہے ہیں یا انہیں کوئی کمیونٹی سے مدد چاہیے یا پوائنٹ آف ویو چاہیے، تو اس بارے میں نے جو رابطے کا جو کام ہے وہ الحمدللہ میں نے انجام دیا۔ اور یہ وہاں مینیٹوبا جو ہے وہ ونیپیگ ہے، وہاں چھوٹی پاکستانی کمیونٹی ہے لیکن ان کی کوریج کا ان کے فوکس کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تو میں نے وہاں یہ کام سر انجام دیا اور یہ میرا فرض بھی تھا کہ اس معاشرے میں سوسائٹی میں ہماری جو اپنی کمیونٹی ہے، ہمارا جو ملک ہے، اس کی امیج بلڈنگ ہونی چاہیے اچھے انداز میں۔ تو یہ میں نے وہاں کیا کام کرا۔ گزشتہ دنوں آپ نے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ بلاغیات میں
لیکچر دیے، اسٹوڈنٹ سے ملاقات کی، وہ تجربہ کیسا رہا؟ یہ بھی ایک میری بڑی خواہش تھی کہ کینیڈا میں بعض لوگوں سے میری ملاقات ہوتی تھی، جو ٹیچر سے خاص طور پہ، کیونکہ میرا خاصا انٹریکشن وہاں رہا ہے ٹیچرز کے ساتھ. تو میری خواہش تھی کہ جو کچھ میں نے گین کیا ہے وہ ایک طرح سے ایسے طالب علموں میں شیئر کیا جائے جو خاص طور پہ شعبہ صاحب سے وابستہ ہوں، جنہوں نے آگے جا کے پڑھنا ہے اور لکھنا ہے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنی ہے. تو یہ مجھے جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں جناب ڈاکٹر وقار ملک صاحب، انہوں نے بڑی شفقت فرمائی اور مجھے موقع دیا. اور جو نوجوان بچے بچیاں ہیں جو ماسٹرز کر رہے ہیں، جو بیچلر آف سائنسز ماس کمیونیکیشن میں آگے 3 سال کے 4 سال کے جو پروگرام ہیں، تو ان کے ساتھ میری انٹریکشن بڑی اچھی رہی. اور میں الحمدللہ بڑا ہوپفل ہوں کہ میری جو ایکسپیرینس ہے، جو میری معلومات ہیں، اگر ان کے کام آئیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور پھر ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں، تو یہ ایک میرا بڑا واضح مقصد ہے. الحمدللہ یہ مجھے بڑا اچھا لگا اور اس کو پروگرام ہے کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے تاکہ ایک رہنمائی کا جو لیول ہے یا معلومات شیئر کرنے کا جو لیول ہے اس کو اور بہتر کیا جائے. بیرون ملک ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہاں کا بھی جو میڈیا ہے وہ اپنے جو انٹرسٹ ہے اس کو زیادہ واچ کرتا ہے اور وہ خبر کو، نیوز کو ٹویسٹ کرتا ہے. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ یہ آپ بجا فرما رہے ہیں. ہر خطے میں بلکہ دنیا بھر میں تمام میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ ایک خاص پالیسی کے تحت چلائے جا رہے ہیں. اور نارتھ امریکہ میں اسپیشلی کینیڈا کی اگر ہم بات کریں تو وہاں جو میڈیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ زیادہ تر اس کے مالکان کون لوگ ہیں اور ان کی ایک خاص پالیسی ہے، خاص ایجنڈا ہے. تو وہ وہاں کے لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں. وہ تمام لوگ جو ہیں وہ میڈیا کے شکنجے میں ہیں، اگر میں اس کو مختصر الفاظ میں کہوں، کیونکہ وہ وہاں اوپینین ڈیولپ کرتے ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہے. اور انہوں نے اس معاملے میں خاص طور پہ ایک خبر کو بار بار جب رپیٹ کرتے ہیں، چلاتے ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں خطر ہو، چاہے وہ جھوٹی ہو، چاہے وہ اس کا صداقت سے کوئی تعلق نہ ہو یا اس میں کم معلومات ہوں، لیکن بار بار دکھانے کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے جو ذہن ہے اس کو تبدیل کر رہے ہیں اور ان کی جو رائے ہے اس کو اپنی مرضی سے بھی ہموار کر سکتے ہیں. تو یہ معاملہ وہاں بہت زیادہ ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ وہ اگر ہمارے یہاں پاکستان میں کوئی بلاسٹ ہو گیا ہے، کوئی سیلاب آ گیا ہے، لوگ مر گئے ہیں یا نقصان ہو گیا ہے، تو وہ اس کو اتنا ٹیلی کاسٹ کریں گے، اتنی دفعہ کریں گے کہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ کمیونٹی کے لوگوں کو پوچھنے میں مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ ہزار افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوا، یہ بار بار میڈیا میں آ رہا ہے. تو آپ لوگوں کا جو ملک ہے، وہاں جو لوگ ہیں وہ سیف نہیں ہے. یعنی یہ ایک سینس ہے ان کے اندر اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کینیڈین جو ہیں اور کینیڈا میں بسنے والے جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ محفوظ ہیں. یہ دیکھیں فلاں جگہ یہ ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے، یہ ہو گیا. اسی طرح ان کا اپنا ایک مختلف جو شخصیات ہیں، جو سربراہ مملکت ہیں، ان کے بارے میں بھی وہ ایک خاص رائے رکھتے ہیں اور اسی کو ہی پروموٹ کرتے ہیں. چاہے وہ فوجی ہو، اگر وہ ان کے کام آ رہا ہے تو وہ کہنے ٹھیک ہے. اگر کہیں پہ وہ فوجی ان کے کام نہیں آ رہا یا ان کی پالیسی کے بجائے تو وہ وہاں کہتے ہیں ڈیموکریسی ہونی چاہیے. وہ بھی لوگوں میں اس بات کی جو ہے نا، وہ ان کے جو کالمز ہیں، جو آرٹیکل ہیں، وہ بالکل اس میں کھل کے بات کرتے ہیں اور لوگ وہ پڑھتے ہیں. اور یہاں یہ بھی بڑا قابل ذکر ہے کہ اخبارات اور جرائد جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں چھپتے ہیں، لوگ چاہے پڑھے نہ پڑھیں لیکن وہ اخبار اور رسائل جو ہیں وہ خریدتے ہیں. اگر بعض بات ہوتا ہے کہ صرف دیکھا اور رکھ دیا، کبھی ٹائم ملا تو پڑھ لیا. اسی طرح بہت ساری پروڈکٹ ہیں
اس کے اوپر بہت اثر انداز ہوتا ہے میڈیا. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ وہاں پہ کوئی ایک وٹامن جو ہے وہ انہوں نے مارکیٹ میں آئی اور اس کے بارے میں آرٹیکل چھپے کہ یہ جی کینسر سے محفوظ رکھتی ہے اور اس سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے. یہ ہے تو لوگوں نے اس کا اتنا اثر لیا کہ وہ لائنوں میں لگ کے انہوں نے جو ہے نا وہ خریدی. اور خریدنے کا جو لیول یہ تھا کہ وہاں جو فارمیسی تھی یہ دکانیں تھیں ان پہ شارٹ ہو گئی. تو لوگ جو ہے وہ میڈیا کے بہت زیر اثر ہیں. اگر ہم پاکستان سے کمپیئر کریں تو وہ اتنا زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں ایک تو لٹریسی کا لیول وہ اور ہے, پھر اخبارات کی جو اشاعت ہے اس کا بھی وہ لیول نہیں ہے. اب یہاں پہ کروڑوں لوگ ہیں تو لاکھوں میں اخبار چھپتے ہیں, کروڑوں میں کوئی اخبار نہیں چھپتا. تو پھر وہاں پہ ایک اویئرنیس کا لیول جو ہے وہ ہائی ہے. لوگوں کے پاس یعنی یک وقت ٹائم ہوتا ہے اور نہیں ہوتا. تو ایک میڈیا وہاں پہ بہت بڑی انڈسٹری ہے جو کنٹرول کرتی ہے لوگوں کے ذہنوں کو اور ان کی زندگیوں میں. اور پھر پولیٹیکل جو لوگ ہیں وہ ان کو بھی وہ ٹویسٹ کرتی ہے, جو اوپینین ڈیولپ کرتے ہیں وہ اسی کے مطابق جو ہے نا وہ ایک کرتے ہیں. بعض بہت چھوٹی چھوٹی جو لائن ہوتی ہے, آپ کے الفاظ ہوتے ہیں, اس کو میڈیا اتنا اچھالتا ہے کہ کئی لوگ الیکشن آ گئے وغیرہ. تو یہ بہت سارا جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ لیں کہ میڈیا اٹ سیلف وہاں پہ بہت اثر و رسوخ رکھتا ہے اور اپنی پالیسی کے تحت لوگوں کو لے کے چلتا ہے. الیکشن کا جو زمانہ ہے اس میں پریس کیا کردار ادا کرتا ہے؟ الیکشن وہاں پہ چونکہ دو بڑی پارٹیاں ہیں, ایک لبرلز ہیں اور کنزرویٹوز ہیں, ان کو پی سی کہتے ہیں, اور ایک تیسری جماعت ہے این ڈی پی. تو وہ یہ تینوں کو لوگوں نے جو ہے نا وہ کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. جو پی سی ہے وہ ذرا ایلیٹ کلاس کی جماعت ہے, جو لبرلز ہیں وہ میڈیوکر جو ہیں وہ مڈل کلاس کی ہے, اور جو این ڈی پی ہے اس کو لوئر مڈل کلاس کی سماج سمجھا جاتا ہے. تو پچھلے 8-10 سال تک 9 سال تک تقریباً پی سی کی گورنمنٹ رہی. تو اس میں بہت سارے جو معاملات تھے وہ خاص طور پہ امیگریشن کے حوالے سے, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ دیگر ملکوں سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ اس سے ہماری سوسائٹی جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو وہ ایک نمبر آف جو اپلیکیشن تھی انہوں نے اوبیسلی ان کو کم کر دیا اور ایسی ریسٹرکشن لگا دی کہ امیگریشن اور امیگرینٹ کا جو پہلے سے فلو تھا اس کو انہوں نے کم کر دیا, اور خاصے جو ہیں اس سے ایک بڑی ڈفرینٹ صورتحال جو تھی وہ سامنے آئی. اور پتہ یہ چلا کہ جو اسی جماعت جو برسر اقتدار تھی انہوں نے میڈیا کے ذریعے جو لبرلز تھے اور جو این ڈی پی کے لوگ تھے ان کو بھی باقاعدہ ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ یہ لوگ اس ملک کے لیے اچھے نہیں ہیں, ہم جو ہیں اس سے بہتر کر رہے ہیں, امریکہ سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں. تو ان کے حق میں بہت ساری چیزیں لکھی جا رہی تھیں. تو پچھلے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں 9 سال بعد ایک بڑی تبدیلی آئی, اور وہ بڑی تبدیلی تیسرے نمبر کی جماعت تھی جو لبرلز ہیں. تو وہ اب اتنی یعنی انہوں نے کوئی 180 یا 83 سیٹیں جیتی ہیں, اور خود بھی ان کے یہ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہم اتنی بھاری اکثریت سے جیتیں گے, اور وہ جیت گئے. تو اس میں ایک بار میڈیا کا بہت رول ہے, اور وہ ڈے بائی ڈے جو ہائپ کریٹ ہوئی, جیسے ہم یہاں کہتے ہیں کہ ہوا چل گئی ان کی, اور جو نوجوان تھے کیونکہ جو جسٹن ٹروڈو ہیں جو اب وزیر اعظم ہیں وہ ان کا جو جیسچر ہے وہ ایک ینگ ہیں باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے مقابلے میں. تو ان کی ایک میڈیا نے بھی ان کے جو فوٹوز دکھائے, جو ان کا کمیونٹی سے ملنا جلنا, پھر انہوں نے کیا کیا کہ تمام وعدے جو تھے وہ ان کو سارا کہ جی ہم یہ کریں گے, لمبی لسٹ تھی اور سب کا وعدہ کر لیا. اور اس کے نتیجے میں میڈیا جو تھا ان کے ساتھ چلنے میں مجبور بھی تھا, اور پھر ایک میڈیا کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جیتنے والے ہیں, تو لہٰذا انہوں نے ان کی کمپین کا ایک قسم کا حصہ بن گئے, اور جو مخالفت کر رہے تھے وہ پھر ایک تھوڑی رہ گئی, اور
ظاہر ہے وہ پھر پاور میں آ گئے. تو اس کے بعد سے اب میڈیا جو ہے ان کو وعدے یاد دلا رہا ہے، جیسا کہ انہوں نے شام سے جو ہے وہ جنگ زدہ علاقے سے 25,000 جو مہاجرین ہیں وہاں سے مسلمان فیملیز کو دیگر کو وہاں سے انہوں نے کہا کہ کینیڈا میں سیٹل کریں گے، تو وہ وعدہ انہوں نے پورا کیا. اسی طرح وہاں چائلڈ ٹیکس کے بارے میں، فیملی کو جو بینیفٹ دینے ہیں اس کے بارے میں، پھر جو ریٹائر لوگ ہیں ان کی جو بینیفٹ ہیں ان کو، اور جو بوڑھے لوگ ہیں وہاں پہ اولڈ ایج بینیفٹ ہے، وہ ساری انہوں نے ریوائز کیا. پھر خاص طور پہ جو بڑا وعدہ تھا وہ تھا امیگریشن پالیسی کو دوبارہ بحال کرنے کا. تو وہ ایک نئے سرے سے انہوں نے مخالفت کے باوجود، میڈیا مخالفت بھی کر رہا ہے کہ جی اس طرح تو اگر باقی ملکوں سے بغیر کلیئرنس کے یا اس طرح سے لوگ آتے جائیں گے تو وہ کینیڈا جو ہے وہ سیف نہیں رہے گا. لیکن چونکہ ان کا وعدہ تھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے میڈیا میں آرٹیکل لکھے گئے لیکن انہوں نے اپنے وعدے جو ہیں وہ پورے کیے ہیں. تو یہ ایک سم ٹائم میڈیا جو ہے وہ بیلنس بھی کرتا ہے، سم ٹائم ڈنڈی بھی مارتا ہے. تو لیکن خاصا جو ہے نا وہ انویسٹیگیٹو جو جرنلزم ہے اس میں ان کے جو سینیٹرز ہیں، پچھلے دنوں مائک ڈفی وہ بھی سابق صحافی تھے، ان کے خلاف جو ہے یعنی انہوں نے کوئی بہت سارے جو پیسے ہیں وہ ان ڈیو جو ہے وہ ڈرا کروائے ہوئے تھے اپنے الاؤنسز کے چکر میں، اور طرح سے تو ان کی انکوائری چلی. پھر ایک خاتون وزیر تھیں ان کے بارے میں چلا. تو میڈیا ان کو خاصا اچھالتا ہے اور لوگوں میں جو ہے نا وہ ایک معلومات اور ڈے بائی ڈے جو ہے. اسی طرح کورٹس کے اندر جو کیس چل رہے ہیں، سم ٹائم کوئی ایسا انٹرسٹ کا کیس ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ کوریج دی جاتی ہے. تو ایک خاصا جو ہے نا یعنی میڈیا کے بغیر وہاں جو ہے نا وہ لوگ انفارم نہیں ہوتے. اس میں ٹی وی ہے، اس میں ریڈیو ہے، اس میں اخبارات ہیں، اس میں سوشل میڈیا ہے. تو ایکٹیولی جس کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے کوئی اخبار بھی پڑھ رہا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے جس طرح سے. تو ایک سپورٹس جو ایک شعبہ ہے اس کی بہت زیادہ کوریج ہے. جیسے آپ نے کہا کہ پولیٹیکلی جو ہے 2 شعبے ہیں، پالیٹکس پہ بھی بہت بحث ہوتی ہے اور سپورٹس پہ بھی. تو یہ پالیٹکس پہ تو جیسے میں نے بتایا کہ وہاں ایک بہت بڑا اثر و رسوخ ہے میڈیا کا، اور وہ کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ والے جو ہیں ان کی یہ پالیسی ہے اور یہ ہے اس طرح سے. تو اس کے اوپر جو ایشوز بیس جو پالیٹکس ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اور پھر پرانا ریکارڈ بھی نکال کے لاتے ہیں بہت سارے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. تو اس پہ کئی لوگوں کو باقاعدہ استعفے دینے پڑ گئے کہ فلاں وقت یہ بیان دیا تھا اور وہ نامناسب تھا، عورتوں کے بارے میں یا ایک نسلی تعصب پہ مبنی تھا. تو بہت وہ میڈیا کی بدولت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پارٹی پوزیشن سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اپنی سیٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو ایک خاصی جو ہے وہ عملداری ہے پولیٹیکل پروسیس کے اندر میڈیا کی. ایک یہ ہے کہ جو بیرون ملک جو شہری ہیں بالخصوص نوجوان، وہ پرنٹ میڈیا میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا سے وہ بچنا زیادہ اسے وہ دیکھتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ زیادہ تر تو ٹی وی جو ہے اس میں بہت زیادہ ان کے چینل جو ہیں وہ نیوز کاسٹ کر رہے ہیں، مختلف پروگرام ڈبیٹس ہوتی ہیں اسپیشلی. اور پھر اس کے بعد ریڈیو ہے، ریڈیو کی ایک اپنی اہمیت ہے. پھر کتاب پڑھنے کا جو رجحان ہے وہ بھی بہت ہے. پھر جو سوشل میڈیا ہے وہی اخبارات کے جو سٹوریز ہوتی ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہائی لائٹ کی جاتی ہیں. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو لوگ جیسے جیسے چونکہ ایکسیس ہے موبائل فون کے اوپر ہے یا کوئی کمپیوٹر کے اوپر بیٹھا ہے، تو ہر بندہ جو ہے نا وہ کامنٹ کرتا ہے اس کے اوپر. اور بہت سارے جو کامنٹ ہیں اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور وہ گالی گلوچ والے بھی ہوتے ہیں، یہ ریسزم والے بھی ہوتے ہیں. کہ ہر سٹوری جو ہے نا اس کو پڑھا جاتا ہے. خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی بڑی وہاں پہ لوگوں کی دلچسپی کا مرکز ہے. ٹی وی میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سپورٹس دیکھتے ہیں یا کبھی کبھار کوئی ڈرامہ دیکھ لیا یا کوئی اس طرح کے جو ہیں. اخبارات جو ہیں وہ باقاعدہ بکتے ہیں
اور فری میں بھی ہیں. کمیونٹی نیوز پیپر ہے, 2 طرح کے اخبارات ہیں. کمیونٹی نیوز پیپر تو فری ہوتے ہیں, اور جو دوسرے اخبارات ہیں ان کے اچھے خاصے اس میں آرٹیکل ہوتے ہیں, اس میں انویسٹیگیٹو جرنلزم ہوتی ہے اور کالمس ہوتے ہیں. تو بہت ساری جو ورلڈ وائڈ نیوز ہوتی ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو وہ ایک سیلف ان کی سیل ہے. اور جو خاص طور پہ پرنٹ میڈیا ہے, اخبار, کئی لوگ اخبار لیتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ پڑھتے نہیں ہیں لیکن اخبار خریدنے کا رجحان ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ فارغ ہیں, جو ریٹائر لوگ ہیں وہ اخبار لیتے ہیں, صبح میں 2 اخبار لیتے ہیں اور سارا دن بیٹھے اخبار ہی پڑھتے رہتے ہیں. تو وہ پھر اس کے اوپر جو ہے نا کئی دفعہ اپنا اظہار بھی کرتے ہیں, لیٹر ٹو ایڈیٹر لکھتے ہیں کالمس کے اوپر. وہ ایک ریگولر فیچر ہے. تو جو نوجوان نسل ہے اس کا تو جو میڈیم ہے, جو فیورٹ میڈیم ہے یا جس میں وہ زیادہ دلچسپی ہے وہ ہے سوشل میڈیا. اس کے اوپر بہت ساری فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, وہ ان کی آپس میں انٹریکشن رہتی ہے. اس کے علاوہ جو اخبارات کے جو آرٹیکل ہوتے ہیں جو کہ آن لائن جو ویب سائٹ کے اوپر خبریں پڑھی ہیں اس کے اوپر بھی لوگ اپنا جو ہے نا وہ اچھا خاصا کامنٹ کرتے ہیں, ایک قسم کی رائے دیتے ہیں. کسی کو اچھا لگ رہا ہے, کسی کو نہیں لگ رہا. تو ریڈیو اور جو ٹی وی ہے اور اخبارات ہیں اور سوشل میڈیا یہ مکس ایک ہے, لیکن ڈیفائن ہوا ہے کہ جو نوجوان نسل ہے, جو ینگ ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹی گوئنگ ہیں یا اسکول کے لوگ ہیں, وہ زیادہ تر سوشل میڈیا میں انوالومنٹ ہے. ہمیں یہ بتائیں کہ وہاں خواتین جو ہیں بالخصوص پاکستان سے جانے والی اور بھارت سے آنے والی, ان کا طرز زندگی کیسا ہے, اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں رائے کیا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. خاص طور پہ جو فیملیز وہاں جاتی ہیں کینیڈا, اور ہماری جو خواتین ہیں جنہوں نے جو گھریلو خواتین ہیں, جو مائیں ہیں, ان کے لیے وہاں بڑی مشکل پیش آتی ہے. اور کیونکہ وہاں لائف سٹائل ایسا ہے کہ آپ کے بچے اگر اسکول جا رہے ہیں تو آپ گھر پہ سارا دن بیٹھ کے کیا کریں گے. تو ان کے پاس الٹیمیٹلی چوائس یہی ہوتی ہے, یا ان کے دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ مجھے فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے, مجھے کوئی کام کے لیے باہر نکلنا چاہیے. تو لیکن وہاں کام کی نوعیت ایسی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ وہاں جو ہے وہ انہیں وہاں کا ڈریس پہننا پڑے گا, وہاں انہیں صفائی کرنی پڑے گی, وہاں کھڑا رہنا پڑے گا, اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ زبان کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے شروع میں جو ہے نا وہ بہت مشکل پیش آتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ وہ پھر اس کی عادی ہو جاتی ہے. اور وہاں کی جو سوسائٹی ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ میاں بیوی دونوں, عورتیں اور مرد دونوں کام کریں. لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارا فیملی سیٹ اپ چل رہا ہے کہ خواتین اور مرد اگر دونوں کام پہ جائیں گے تو بچوں کو کون دیکھے. تو اس وجہ سے بہت سارے جو ہے وہ بچے ہیں ان کی تربیت کے مسائل درپیش آتے ہیں. اگر عورت کام پہ جائے گی اور واپس تھکی آئی آئے گی تو وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے پائے گی. اس لیے یہ ایشو تو وہاں سیلف ہے, لیکن ایک لوگ جو ہیں ان کے لیے چوائس بھی نہیں ہوتی کہ اگر انہوں نے وہاں گھر کی قسطیں دینی ہیں, گاڑی رکھنی ہے, اپنا لائف سٹائل ہے, اور بہت سارے بل ہیں کھانے پینے کی, تو ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ہے. تو گورنمنٹ لیول پہ بھی ان کی انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ یہ ویمن امپاورمنٹ ہونی چاہیے, وہ اپنا کمائیں اور اپنی جو فیملی کی ڈیولپمنٹ ہے یا اس کے جو مالی معاملات ہیں اس پہ اپنا حصہ ادا کریں. اچھا, ایک اور جو نئی نسل ہے تعلیمی اداروں میں بچے اگر جا رہے ہیں تو وہاں کے جو بچے ہیں ان کا ان بچوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ یہ ایک جو ہے وہاں ایک بولنگ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, اور یہ ایک رویہ ایک بیہیویئر ہے اسکولوں کے اندر.
اور اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے کہ جو شریف بچے ہیں یا اس طرح کے بعض اسکولوں میں کس طرح کے گروپس ہیں جو دوسرے بچوں کو مختلف الفاظ سے اپنے حرکات و سکنات سے ہراساں کرتے ہیں، کیونکہ ہر طرح کے بچے وہاں جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں اس میں ہر طرح کے بچے آ رہے ہیں۔ وہ بچے ہیں جو اپنے ماں باپ اصل ماں باپ کے پاس نہیں رہتے، وہ کہیں اور رہتے ہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ کا رویہ ایسا نہیں تھا، ان میں کوئی بیماری تھی، کوئی ان کے ذہنی معاملات تھے، ایشوز تھے، تو گورنمنٹ جو ہے وہاں انہوں نے ان بچوں کو وہاں سے ان کے گھروں سے اٹھا کے تو انہوں نے جو فاسٹر پیرنٹنگ ہے، جو یعنی ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کے اپنے بچے جوان ہو گئے اور وہ بعد میں جو ہے وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، تو گورنمنٹ ان کو آفر کرتی ہے کہ اگر آپ ان بچوں کی دیکھ بھال کریں، ان کو اسکول بھیجیں، ان کو کھانے وانے کا جو ہے وہ آپ خیال رکھیں اور کیئر کریں تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے۔ تو وہ فاسٹر پیرنٹنگ سے آنے والے جو بچے ہیں ان کی جو ذہنی حالت ہوتی ہے، ان کی جو ایموشنل ہیلتھ ہوتی ہے، وہ ایک نارمل بچہ جو ایک فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے، اپنے کو جو حقیقی ماں باپ ہیں ان کے ساتھ رہ رہا ہے، تو وہ بہت مختلف ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہاں یہ ایشو بالکل ہے کہ جہاں آپ بہت سارے مختلف جو ہے وہ ذہنیت رکھنے والے اور مختلف طرح کے ذہنی جن میں آپ کہہ لیں کہ وہ ہم آہنگی نہیں ہوتی، ان طرح کے بچوں سے تو یہ ایشو ہے وہاں پہ۔ ٹیچر بھی اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی بھی ایک لمیٹڈ جو ہے نا وہ ذمہ داری ہے۔ وہ اس طرح سے اگر کوئی بچہ مس بیہیو کر رہا ہے یا کوئی اس طرح کے وہ لفظ بول رہا ہے تو وہ اس کے ماں باپ کو بلا کے کہتے ہیں، لیکن ایک دفعہ ایک بچے کو کسی نے تھریٹ کر دیا، کوئی برے لفظ بول دیے، اس کے اوپر یعنی ہراس کر دیا، تو وہ وہاں چونکہ سینسٹیو ہیں بہت بچے، تو وہ بہت برا اثر پڑتا ہے اور یہ بہت بڑا ایشو ہے اسکولوں میں۔ لیکن دوسری طرف جو پرائیویٹ اسکول ہیں جہاں پہ یونیفارم ہے، وہاں پہ ٹیچر کوالیفیکیشن بڑی اعلیٰ ہے، ڈسپلن ہے، اور وہ بچوں کا جو رویہ ہے وہ بڑا ایکسلنٹ ہے، اور وہ بڑا جو ہے وہی لوگ جو ہیں وہ آگے نکل کے یونیورسٹی میں جاتے ہیں، پروفیشنل بنتے ہیں، ساری چیزیں۔ تو دو جو ہیں وہ الگ الگ تعلیمی نظام ہیں، ایک گورنمنٹ کا ہے اور ایک جو ہے وہ پرائیویٹ سسٹم ہے، تو دونوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ ہر طرح کے بچے آتے ہیں سرکاری اسکولوں میں، تو اس لیے وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے باوجود کہ وہاں بہت سارے جو ہیں وہ ٹیچرز کوشش کرتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، لیکن پھر بھی آپ جو بچوں کی بیک گراؤنڈ ہے، جو ان کا فیملی سسٹم سے کٹ کے رہنا ہے، وہ بہت افیکٹ کرتا ہے ان کی ذہنی صحت کو۔ تو خاص طور پہ ہمارے جو امیگرینٹس ہیں، دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کی مجبوری ہے زیادہ تر کی وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں بھیجیں، اور جو نئے بچے جاتے ہیں ان کے لیے بالکل نیا ماحول ہوتا ہے تو ان کو بڑی مشکل پیش آتی ہے، لیکن ٹیچرز کا جو رویہ ہے وہ پیار سے بات کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، وہ سارا تو پھر آہستہ آہستہ ان کو جو ہے نا وہ سمجھ آ جاتی ہے، کچھ 6 مہینے جو ہے نا وہ لگ جاتے ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ۔ یہ بتائیں کہ جو لوگ یہاں سے پاکستان سے بالخصوص جانے والے لوگ ہیں وہ کس عمر میں جائیں اور کچھ اسکل میں ماہر ہوں یا ایجوکیشن ہو؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو بالکل تعلیم یافتہ نہیں ہیں اور وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں، تو ان کا کیا اسکوپ ہے یا ان کو کیا مشکلات آتی ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے زیادہ تر جب لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے میں کینیڈا جیسے ملک میں جاؤں اور وہاں اچھی تعلیم حاصل کریں اور سیٹ ہوں۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہاں جو یونیورسٹی ایجوکیشن ہے وہ اور جو پرائیویٹ اسکول ایجوکیشن ہے وہ بہت معیاری ہے اور اس میں بڑی ریسرچ بیس ہے، لیکن یہاں پہ جو پرابلم آتی ہے وہ خاص طور پہ والدین کے ساتھ ہے کہ وہ ان کا ایج گروپ جو ہے کیا وہ پروفیشنل ہیں اور ان کی جو تعلیمی جو
काबिलियत है वो कैसी है और यहाँ वो क्या करते गए हैं, क्योंकि वहाँ हर शोबे में आप एडजस्ट नहीं हो सकते। वहाँ एक सर्टन डिमांड होती है शोबा जात में स्किल वर्कर। तो बेशुमार लोग यहाँ पे डॉक्टर हैं, दूसरे मुल्कों में डॉक्टर हैं, वहाँ जाकर उनको दोबारा एग्जाम देना पड़ता है। वो आपकी क्वालिफिकेशन को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि आप हमारा जो स्टैंडर्ड जो है वो जॉब के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। फिर आगे जॉब्स का भी एक लेवल है, समटाइम आपने क्वालिफाई कर लिया हुआ है लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही। तो इस मामले में बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल होती है बात फैमिलीज़ के साथ, प्रोफेशनल लोगों के साथ। कंप्यूटर के ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी वहाँ उनको एडजस्टमेंट में आसानी होती है, क्योंकि बहुत सारा काम जो है वो कंप्यूटर रिलेटेड जो IT रिलेटेड लोग हैं वो उनको ज़्यादातर जो है ना वो कुछ अपना काम भी कर सकते हैं। वहाँ पे जो है वो छोटे छोटे उनको असाइनमेंट मिल सकती हैं या किसी अच्छी जगह पे जॉब भी मिल सकती है, अच्छी जॉब। तो जो एज ग्रुप है वहाँ पे जो जिस टाइप का वेदर है, जिस टाइप का काम का पेस है, तो जो 50 साल का बंदा है वो तो उससे ऊपर का जो है उसके लिए खासी मुश्किल होती है वहाँ एडजस्टमेंट में। तो एक आइडियल जो है वो नौजवान है कि अगर वो 5-10 साल वहाँ इस तरह से अपनी एजुकेशन हासिल करें, वहाँ के माहौल में एडजस्टमेंट हो, तो उनके लिए आसानी होती है कि वो किसी अच्छी जॉब के लिए अपने आप को क्वालिफाई कर लें। जो पेपर मैरिजेज है ये क्या है, इसका भी कोई उसमें बेनिफिट है लोकल लोगों को? वो कैसे बाप रे मजबूरी हो, अमेरिका वगैरह की बहुत ज़्यादा है, कनाडा में क्या सोचा है? मैरिजेस का यामिन साहब जो है ना वो इस वक्त जो इशू है, बाज़ लोग जो हैं पेपर मैरिज पे तो बाद में आएंगे, पहले तो जो असल मैरिजेस होती हैं उनकी बड़ी सूरत हाल जो है वो काबिल तशवीश है कि वहाँ जो फैमिली सेट होती हैं या वहाँ रह रही हैं वो अपनी बच्चियों और बच्चों के रिश्ते पाकिस्तान में करना चाहते हैं। इसी तरह जो इंडिया से आए हुए लोग हैं वो इंडिया में करना चाहते हैं अपनी फैमिली के, ख़ास तौर पे भाइयों के यहाँ, बहनों के यहाँ उनकी कोशिश होती है। लेकिन वहाँ जो ग्रो अप बच्चे होते हैं उनका एक लाइफस्टाइल और उनका माइंडसेट बिल्कुल तब्दील होता है। वो अपने मुताबिक ज़्यादा सोचते हैं, उनको फैमिली और दीगर रिश्तेदारों से कुछ ज़्यादा लेना देना रिलेशनशिप पर इतना बिलीव नहीं करते। हाँ, रिलेशनशिप तो होता है लेकिन इतना मजबूत नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी उनके लिए कुर्बान कर दें, नज़रियात को कुर्बान कर दें, कॉम्प्रोमाइज़ करें। ये सेक्रीफाइस का जो है ना वो इतना ज़्यादा वो केयर नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो उस माहौल में ग्रो अप हुए हैं जहाँ ज़्यादातर अपना ख्याल रखा जाता है। तो एक ख़ास हद तक किसी का अगर उनके पास पैसे हों, टाइम हो तो फिर आप तो रख सकते हैं, वरना मोस्टली तो नहीं रखी जाती। और वो यही कहते हैं कि मुझे अपना ख्याल रखना है, दूसरों के बारे में जो सेक्रीफाइस करने का, जो केयर करने का वो इतना जो है ना वो रुझान नहीं है, ख़ास तौर पे नौजवान। तो बड़े बैठ के जो शादियां तय कर देते हैं, लड़की अगर गई है यहाँ से कनाडा ब्याह होकर चला गया है, शादी हो गई है, तो उसकी एडजस्टमेंट में भी मसाइल आते हैं, क्योंकि एक दो डिफरेंट लोग जो है ना डिफरेंट माइंडसेट के वो आपस में मिल रहे होते हैं, और जो एक जिम्मेदारी का जो बोझ होता है ना वो वहाँ पे उसको उठाने के लिए कोई भी बंदा तैयार नहीं है। तो इसी तरह ये होता है कि उनकी जो शादी है ना उसमें मैं आपको हवाला दूंगा कि वहाँ तो एक सर्वे है और एक परसेंटेज है कि जो नॉर्थ अमेरिका में जो